سبعة في ظل العرش في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: وأن الساعة آتية لا ريب فيها أن الله يبعث من في القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات اور آقا انعامدار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے چند احادیث تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے معروضات میں عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں: توحید، رسالت اور قیامت. تو قیامت جو ہے وہ برحق ہے، قیامت کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. اور یہ بھی مومن کا ایمان ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، یعنی اس کا بدلہ اللہ قیامت میں دیں گے. دنیا میں تو ایک نمونہ ہوتا ہے، اصل بدلہ جو ہے وہ قیامت میں.
اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کی کئی صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے اور قیامت پہ پھر کئی نام اللہ نے ذکر کیے. جیسے فرماتی ہیں القارعۃ مالقارعۃ وما ادراک مالقارعۃ، یہ بھی قیامت کا نام. الحاقۃ والحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ، یہ بھی قیامت کا نام. اسی طرح قیامت لا اقسم بیوم القیامہ، اسی طرح الساعہ جو ہے یہ بھی قیامت کا نام. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اسی طرح یوم الدین بھی قیامت کا نام. جیسے آپ نماز میں فاتحہ پڑھتی ہیں مالک یوم الدین، یعنی یوم الجزاء، بدلے والا دن، یہ بھی قیامت کا دن ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. تو بہرحال قیامت برحق ہے اور یہ سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. اور اس دن محشر اولین و آخرین جب جمع ہوں گے تو ما سوا اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں. اب حضور فرماتی ہیں کہ یاد رکھیں 7 آدمی ایسے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. فرمایا 7 انسان ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی یوم فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ. اسی لیے طواف میں بعض بزرگوں نے اس دعا کا بھی ذکر کیا ہے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک. تو فرمایا 7 بندے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں پہلا کون ہے جو ہم نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا، امام عادل، وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ حاکم جس کو اللہ نے حکومت دی، چاہے ملک پہ دی، چاہے گھر پہ دی، چاہے چند افراد پہ دی، لیکن ان میں اس نے عدل کیا ہو. امام عادل. اور صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے اور نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یعدلون، جو ہمیشہ عدل کرتے رہے، حکومت ملی تو عدل کرتے رہے، اپنی اولاد میں بھی عدل کرتے رہے، اپنے اہل و عیال میں بھی عدل کرتے رہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور کے منبروں پہ بٹھائیں گے. اب یاد رکھیں کہ سب سے پہلے عدل کرنے والے انبیاء ہیں اور اس کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے زیادہ عدل کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے گھر والوں میں بھی عدل فرماتے، سفر فرماتے تو بیویوں میں قرا ڈالتے کہ جس بیوی کا قرا نکلے گا اس کو سفر پہ ساتھ لے جاؤں گا. اور اس کے بعد حضور دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں اپنے بیویوں کے بارے میں عدل کرتا ہوں جن چیزوں کا میں مالک ہوں، یعنی وقت برابر دیتا ہوں، قرآن اندازی کرتا ہوں، لباس برابر دیتا ہوں، نفقہ برابر دیتا ہوں، خرچہ برابر دیتا ہوں. میرا اللہ یہ تو میرے بس میں ہے. وَكَيْفَ أَعْدِلُ فِي مَا لَا أَمْلِكُ،
اور میرا اللہ جس چیز کا میں مالک نہیں، جو میرے ہاتھ میں نہیں، اس میں میں کیسے عدل کر سکتا ہوں؟ یعنی انسان کا دل ہے وہ ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہے، ایک کی طرف کم ہے، تو مولا دل تو پھر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں، اور یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، حضور کے ذمے بیویوں کے بارے میں عدل اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو معافی دے دی تھی۔ اللہ نے فرما دیا تھا میرا مدنی جس بیوی کے پاس رہنا چاہے زیادہ رہیں، جس کو سفر پہ لے جانا چاہے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بعد بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے ہمیشہ عدل کیا ہے، ہمیشہ انصاف کیا ہے، وقت میں بھی انصاف، دن میں بھی انصاف، رات میں بھی انصاف، سفر میں بھی انصاف، حضر میں بھی انصاف۔ اور اسی طرح جب ایک یہودی عورت کا چوری کا ضمن میں قصہ تھا تو یہودیوں نے سوچا ہم حضرت محمد مصطفیٰ سے فیصلہ کروا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں، ہمارے ساتھ رعایت کر دیں گے۔ حضور کی خدمت میں جب فیصلے کے لیے مسئلہ پیش ہوا، اب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کا نبی تو وہی فیصلہ کریں گے جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ انہوں نے حضرت اسامہ کو، یہ حضرت اسامہ ابن زید ہیں، حضرت زید کے بیٹے ہیں، حضرت زید کو میرے مدنی نے اپنا بیٹا بنایا تھا، متبنہ بنایا تھا، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بھی حضور کو اتنے محبوب تھے کہ حب رسول اللہ، صحابہ کہتے تھے اسامہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم سے حضور محمد مصطفیٰ محبت کرتے ہیں، ساری کائنات محمد سے محبت کرتی ہے اور محمد مصطفیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ کو یہودیوں نے مجبور کیا ہماری سفارش کر دو، اللہ کے نبی عورت کو جو چاہے سزا دے دیں، جتنا چاہیں جرمانہ کر دیں، لیکن ہاتھ نہ کاٹیں، ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ حضرت اسامہ نے آ کے جب سفارش کی، حدیث پاک میں آتا ہے غصے سے حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، آپ نے فرمایا اسامہ خبردار، اللہ کے قانون میں، اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، واللہ مجھے خدا کی قسم ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت اعاذها اللہ لقطعت یدها، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ پناہ میں رکھے اگر میری بی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو یہ عدل ہوتا ہے۔ اسی طرح عدل دیکھیں، صحابہ میں عدل، خلفائے راشدین میں عدل ہے، انصاف ہے۔ حضرت عمر خلیفۃ المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں، دنیا کے بادشاہ کانپتے ہیں، اپنے نوکر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں یاد رکھو ایک منزل میں اونٹ پہ بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے، اور ایک منزل عمر مہار پکڑ کے چلے گا اور تم اونٹ پہ بیٹھو گے، تاکہ میں خدا کو قیامت میں کیا جواب دوں۔ اس لیے سب سے پہلا درجہ تو اس کا ہوگا جو عدل کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ آئے، درود پڑھ لیا کریں، حاجی صاحبان فارغ نہ رہا کریں، ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے۔ یہ تو وہ سرزمین ہے کہ ہم ساری زندگی عبادت کریں، ایک طرف ہے، اور یہاں ایک رات کی عبادت ایک طرف ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا کہ میرا مدنی اگر یہ آئیں فیصلے کے لیے آئیں، وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَحْكُمْ بِالْعَدْلِ، عدل سے فیصلہ کریں۔ اور یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ قیامت والے دن میرے اللہ کی دربار میں یا عدل ہوگا یا فضل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، وہ ظلم سے پاک، اللہ ظلم سے، اسی لیے انی حرمت الظلم، فرماتی ہے میں نے ظلم حرام کر دیا ہے، میں ظلم سے پاک، اور میں چاہتا ہوں میرے بندے بھی ظلم نہ کریں۔
عدل کریں. یاد رکھو عدل جو ہے وہ بقائے عالم کا سبب ہے، عدل جو ہے وہ بقائے انسانیت کا سبب ہے. اور جس ملک میں، جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا، نہ ملک باقی رہتا ہے نہ معاشرہ باقی رہتا ہے. وہاں پھر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب مسلط ہو جاتے ہیں. تو ہر حال میں عدل کا حکم ہے. فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى. قاضی شرعی ہے، عدالت میں حضرت علی کھڑے ہیں، زنا کا مقدمہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ زنا میری ہے، یہودی کہتا ہے یہ زنا میری ہے. اب چونکہ مدعی حضرت علی ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ ثبوت مدعی کے ذمے ہے. تو حضرت علی سے قاضی کہتے ہیں گواہ لے آؤ. حضرت علی فرماتے ہیں قاضی صاحب میرا بیٹا گواہی دے گا. فرمایا میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا. حالانکہ قاضی جانتا ہے علی بھی سچا، علی کے بیٹے بھی سچے، علی کا گھرانہ بھی سچا ہے، حسنین بھی سچی ہیں، لیکن شریعت مقدم ہے. فرمایا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا غلام ہے کمبر، وہ جانتا ہے کہ یہ زنا میری ہے. وہ فرمایا وہ تیرا غلام ہے، غلام کی بھی شہادت میں قبول نہیں کروں گا، غلام تو اپنے آقا کے حق میں ہی بات کرے گا. تو نے فرمایا قاضی صاحب یہ گھر کی چیز ہے، اس کا گواہ یا میری اولاد ہو سکتی ہے یا میرا غلام ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ گواہی قبول نہیں. تو قاضی نے فرمایا کہ حضرت علی اب فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اگر کوئی دعویٰ ہے مدعی ثبوت پیش کرے، اور اگر مدعی ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ قسم کھائے. اب میں اس کو کہتا ہوں وہ قسم کھائے گا اور آپ اعتبار کریں. حضرت علی نے فرمایا کہ قاضی صاحب یہودیوں کا قسم کھانا کون سی مشکل بات ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کی تورات بدل ڈالی ہے، اللہ کے احکام بدل ڈالے ہیں، محمد مدنی کی صفت تورات میں بدل ڈالی ہے، شریعت موسیٰ کو بدل ڈالا ہے، ان کے آگے جھوٹی قسم کھانے کا کیا مسئلہ؟ تو قاضی کا پھر میں مجبور ہوں، آپ کا کیس نہیں بنتا ہے، لہذا مقدمہ خارج ہے. حضرت علی باہر نکلتے ہیں. ہم دیکھیں امیر المومنین ہیں اور ایک وقت کا مجسٹریٹ ایک قاضی ان کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، لیکن باہر نکل کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. آج ہو تو جناب قاضی کے بچے نہ ملیں، نسلیں نہ ملیں، جو کرسی پہ بیٹھنے والا اسی کو قیدی بنا دیں. یہ تو حضرت علی نے فرمایا دیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری دور خلافت میں ایسے قاضی بھی موجود ہیں جو مجھے بھی ایک بندہ سمجھتے ہیں. تھوڑی دیر گزری، ابھی آپ عدالت کے باہر کھڑے ہیں کہ یہودی روتا ہوا آیا اور نے کہا قاضی صاحب خدا کی قسم ہے یہ زنا بھی حضرت علی کی ہے. وہ سچ بول رہے تھے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے اور ایک یہودی دشمن ہے، کافر ہے، اسلام کیسے عدل کرتا ہے. میں نے اسلام کا عدل دیکھ لیا ہے، میں نے قرآن کا عدل دیکھ لیا ہے، میں نے خلیفہ کا عدل دیکھ لیا ہے، لہذا مجھے بھی کلمہ پڑھوائیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو یاد رکھیں ایک وہ جو عادل ہے وہ بھی قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی داخل فرما. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم بادشاہ بنو تو عدل کرو، گھر میں عدل کرو. ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب بھی نام لو نا درود تو پڑھا کرو نا یار. بھئی جب حضور کا نام آئے یا تو پورا درود پڑھو، اگر پورا نہ بھی پڑھ سکو نا تو جلدی سے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا خدا کی شان ہے کہ ہم یہاں مکہ میں، مدینے میں، عرفات میں ہر جگہ حاجیوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں درود پڑھو درود پڑھو، اور جب واپس جاتے ہیں کہتے ہیں مکے والے درود پڑھتے نہیں جی، وہاں بھی ہیں نہ وہاں فاتحہ ہے نہ درود ہے.
ختم شریف بھی نہیں پڑھتے، درود بھی نہیں پڑھتے جناب، اور جی مر جائے تو قرآن شریف بھی نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو اللہ سے دعا کرنا، یاد رکھو مولوی مکی مولوی مدنی کوئی بات نہیں ہوتی، میں تو خیر ویسے بھی کوئی مولوی شولوی نہیں، بھیڑے کا آدمی بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے گھر میں آئے ہو، میرا ایک مشورہ مان لو، صرف میری درخواست ہے، گزارش ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی جوانوں سے بھی بوڑھوں سے بھی، اللہ کے گھر آئے ہو نا، جب موقع ملے، دن ہو رات ہو، علیحدگی میں تنہائی میں 2 رکعت نفل پڑھ کے رو کے اللہ سے دعا مانگو گو، مولا اسی کعبے میں تیرا قرآن اترا ہے، اسی مکے میں تیرا مدنی محمد مصطفیٰ آیا ہے، اسی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان توحید ہوا ہے، یہاں سارے دین کی ابتدا ہے، قرآن کی ابتدا ہے، وحی کی ابتدا ہے، یہاں مولد محمد مصطفیٰ ہے، یہاں تیرا گھر ہے، یہاں بنا خلیل ہے، یہاں زمزم ہے، میرا مولا جو تیرا سچا دین ہے ہمارے سینے کھول دے اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا مانگو، بس کسی مولوی کی ضرورت نہیں، پھر دیکھو انشاءاللہ سینہ کھلتا جائے گا، قرآن و حدیث سینے میں داخل ہوتا جائے گا، بدعت کے بادل چھٹتے جائیں گے، شرک بھاگتا جائے گا، اور جب انشاءاللہ تو چند دن گزرے گے تم توحید کے دیوانے بنو گے، محمد کے پروانے بنو گے صلی اللہ۔ جب بھی نام آئے تو درود شریف پڑھا کرو۔ تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلکم مسئول عن رعیتہ۔ یاد رکھو، ایک فیکٹری ہے، مل ہے، کارخانہ ہے، نوکر ہے، دکان ہے، اچھا کوئی نہیں، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں۔ ایک صحابی نے آگے عرض کیا، غور سے سنیں، یہ بلا ہمارے ہاں عام ہے۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، لیکن میرا ایک بیٹا جو ہے نا بڑا فرما بردار ہے، 24 گھنٹے میری خدمت میں ہے، ہر وقت اسے میرا ہی خیال ہے، اپنا آرام بھی اس نے قربان کر دیا ہے، میں اپنی جائیداد کا یہ حصہ جو ہے اتنا اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے یہ جائیداد اپنے اس بیٹے کو دی ہے۔ حضور نے فرمایا بات سنو، جتنا اس بیٹے کو دیا ہے اتنا باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے تم نے؟ غور کر کے سنے، آج کیا عالم ہے، نئی شادی کر لی، پہلی بیوی محروم ہو گئی، بیٹیاں محروم ہو گئی، بہنیں ہیں محروم ہو گئی، بوڑھی ماں ہے باپ کے حصے سے محروم ہو گئی، ساری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بہو جی ہماری ماں ہے، بوڑھی ہے، کہاں لے جائے گی، ہمارے پاس ہی رہنی تھی نا۔ او جی بہنیں ہیں، کہاں لے جائے گی، او جی بیٹیاں ہیں، ہم نے شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی ہے۔ یاد رکھو، 1 انچ 1 بالشت زمین اگر تم نے اپنی بیٹی کی، بہن کی، ماں کی، بیوی کی چرائی ہے، قیامت میں اللہ حکم دیں گے کہ اس کے گلے کے اندر زمین کا تاؤ ڈالو۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی بیوی کو کیا دے رہے ہو، تو بیوی ہے۔ اور جی حق المال، جی حق المال تو حضرت نام کے لیے لکھی جاتی ہے، نام نمود کے لیے۔ اور جی میری بیوی لینا نہیں چاہتی، تم نے کب دے دی ہے کہ اس نے اٹھا کے پھینک دی ہے؟ اور جی میری بہنیں خود حصہ لینا ہے، آپ بہنوں کے نام زمین انتقال کر دیں، ان کو قبضہ دے دیں، پھر وہ تمہیں دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی جو اس بیٹے کو دے رہے ہو، کیا تم نے ہر بیٹے کو دیا ہے؟ اور نے کہا نہیں یا رسول اللہ، فرمایا لا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور ظلم پہ محمد کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ خدمت کی، انہوں نے کہا خدمت کا کیا مطلب ہے؟ تیری اولاد ہے، اللہ نے تیری نسل میں پیدا کیا، تیرے نطفے میں پیدا کیا، اللہ نے تیرا وارث بنایا، تم کون ہو؟
اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو جو ہمارے انگریز کے قانون میں ہے، یہ بیٹا نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، میں اس کو آگ کرتا ہوں، اپنی جائیداد سے محروم کرتا ہوں، قطعاً اسلام تیرے اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ وہ نالائق ہے یا لائق ہے، وہ تیری جائیداد کا وارث ہے، قیامت میں تجھے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ میں آگ، تم کون ہو آگ کرنے والے؟ اس کو اللہ نے تیرا وارث بنایا ہے، تیرے گھر میں پیدا نہ ہوتا تیرا وارث نہ بنتا، اللہ نے وارث بنایا۔ باقی اگر اولاد بگڑی ہوئی ہے وہ قیامت میں خود جواب دے گی، وہ جہنم کی سزا خود بھوگ دیں گے، لیکن تم تو اپنے لیے جہنم نہ خریدو۔ اسی لیے بعض مسلمان جو بیویوں میں انصاف نہیں کرتے ہیں، دو بیویاں ہیں، اب جو نوجوان ہیں اس کو تو حج میں بھی لائے ہیں، سیر بھی کرا رہے ہیں، شاپنگ بھی کرا رہے ہیں، ہنی مون بھی منا رہے ہیں، اور جو پہلی بوڑھی ہے بیچاری وہ گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن حشر میں جب اللہ ان کو اٹھائے گا، ان کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ اس نے ایک بیوی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اللہ سے ڈرے نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہ لکڑی نیچے گر گئی تو کیا ہو گیا۔ آج کل لوگ ڈرے ہوئے نا، ذرا کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، اور مرنا ہے تو ایک دن مرنا ہے، وہ تو دن ٹل ہی نہیں سکتا، چاہے اللہ فرماتے تم بروج مشیدہ بنا کے اندر بیٹھ جاؤ، وہاں بھی میرا فرشتہ پہنچ جائے گا۔ تو اب جناب سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں کبھی گواہ نہیں بنوں گا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور پاک نے ہر بیوی کے لیے عدل کیا ہے، ہر بیٹی کے لیے عدل کیا ہے، اور دین اسلام عدل کا نام ہے۔ قیامت میں یا عدل ہوگا یا فضل ہوگا، دعا کرو اللہ ہمیں اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائے۔ ہم عدل بھگت سکتے ہیں بھلا؟ بس کرو کہ فضل ہو جائے، بس فضل ہو جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ صحابہ کی کیا شان ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کو دیکھو، یا سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں، مصلی پہ ہیں، کانپتے ہیں، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ نہیں کہا کہ اجر مانگتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ عدل مانگتے ہیں، یہ کہا کہ فضل مانگتے ہیں۔ کیا مانا؟ میرا اللہ ہمارا عمل تو مکمل نہیں ہے کہ ہم اجر مانگ سکیں، ہمارا حج مکمل نہیں، نمازیں مکمل نہیں، اجرت تو تب مانگے جب ہم نے کام پورا کیا ہو۔ ہم تو فضل مانگتے ہیں کہ مہربانی کر کے فضل فرما دے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا يدخل جنت احد الا بفضلہ، فرمایا جنت میں کوئی بھی اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ، آپ کی ذات؟ آپ نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، کوئی عدل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو جنت میں جائیں گے وہ فضل ہوگا، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ عدل ہوگا۔ اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ انصاف فرماتے ہیں، اور جن کو جہنم میں بھیجا ہے فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے 1,24,000 نبی بھیجا ہے، ہم نے کتابیں اتاری ہیں، ان کو دین پہنچا ہے،
لیکن انہوں نے میری توحید کو چھوڑ کے جب شرک کیا ہے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر جانور نے جانور کو مارا ہے وہ بھی قیامت میں دربار میں کھڑے ہوں گے، ان کے درمیان میں بھی اللہ عدل کریں گے. تو سب سے پہلا بندہ جو عرش کے نیچے ہوگا امام عادل. اچھا اب دوسرا بندہ کون ہوگا یاد رکھو. حضور پاک نے فرمایا راجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله. میرے نوجوان